جی جناب، سلام ٹو آل آف یو ون مور ٹائم موجود ہیں اور فیس بک کی دنیا میں بھی لائیو جوائن کر چکے ہیں. جی بالکل مہمان موجود ہیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب، جو یقیناً سیاست کی دنیا میں بھی ان کا زبردست نام میکا وش کی بالکل فاؤنڈر ہیں. وش بالکل لوگوں کی وش پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ گریٹ پرسنالٹی نازیہ حسن کے ہسبینڈ. تو سر ون مور ٹائم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو اقبال، سو کائنڈ آف یو. تھینک یو جی. اچھا جی، آپ سر کچھ ریسنٹلی کچھ کینسر پیشنٹ جو تھے جن کی کوئی وش تھی وہ آپ نے پوری کی سلمان خان سے ملنے کی، اور باقی سوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میک اے وش فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا کے 50 ممالک میں ہے، اور وہ بچے جو جان لیوا امراض سے مبتلا ہوتے ہیں ان کی جو بھی ایک موسٹ چیریش وش ہوتی ہے، آخری وش ہوتی ہے، جو بھی ہے اس کو پورا کرتا ہے. ہم 13,000 سے زیادہ وشز ابھی تک پوری کر چکے ہیں. واہ واہ واہ. جس میں سے ایک بڑی تعداد آج ہمارے درمیان نہیں ہے بچوں کی، مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے رخصت ہوتے وقت کوئی خواہش یا حسرت لے کے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، اور وہ مسکراہٹ ان کی سب سے دل میں چھپی ہوئی خواہش کے پورے ہونے کی تھی. اور بڑی بڑی یونیک وشز ہم نے پوری کی ہیں. ایک دن کا فوجی بننا، آرمی چیف سے ملنا، سلمان خان سے ملنا، جان سینا سے ملنا، ملالہ یوسف زئی سے بچوں کو میں ملانے کے لیے لے کے گیا تھا. پھر پاکستان کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں، پھر زیادہ تر وشز یہ بھی ہوتی ہیں کہ ٹو ہیو سم تھنگ، انہیں کچھ چاہیے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بچی تھی جس کو کینسر تھا، اس کی وش تھی کہ جی مجھے ڈزنی کے تھیم پہ اپنا بیڈ روم چاہیے. اور پھر ڈزنی کے ساتھ مل کے ہم نے اس کے بیڈ روم کو بالکل اسی طرح کیا جو ڈزنی کے تھیم کے اوپر ان کو چاہیے تھا. تو بڑا اچھا کام ہے، اس میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اس میں والنٹیئرس ہمارے ساتھ ہیں. اور میک اے وش پاکستان کو 55 ممالک میں بیسٹ افیلیٹ کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے بیکاز آف دا یونیک وشز جو ہم پوری کر رہے ہیں. واہ جی واہ. شراز بہت بہت شکریہ. صوفیہ، صدف، تھینک یو ایوری ون. اقبال لائیو فرام مست ایف ایم 103 کراچی، اور لاہور، فیصل آباد، ملتان، جہاں جہاں موجود ہیں، سلام ٹو آل آف یو. اچھا جی، سر سے بالکل ڈسکشن جاری جی. اور سر بہت زیادہ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ کی شادی کے حوالے سے. بہت خوبصورت رشتہ آپ کا نازیہ حسن کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے شادی کیوں نہیں کی سکتے؟ اقبال، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہو، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ نہ صرف وہ یونیک تھی ان مینی ویز، نہ صرف ان کی آواز بلکہ ان کی شکل، انسائٹ، بہت ساری، نازیہ واز ویری یونیک. تو اس کے بعد پھر اتنی آسانی سے آپ کو کوئی اور آدمی پسند نہیں آتا. اور پھر ایک بری چیز یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ اگر کسی سے ملتے ہیں تو آپ میں وہ چیزیں کم سے کم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو نازیہ میں تھیں، اور وہ ملنا اتنی آسان چیز نہیں ہے. بٹ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جو ٹائم بھی ان کے ساتھ گزرا، جو خوبصورت یادیں ہیں، اس کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور آئی ایم ہیپی. جی ماشاء اللہ. قیوم، بہت بہت شکریہ. اچھا جی سر، ریسنٹلی بلکہ میرے خیال سے نواز شریف صاحب جب حکومت میں تھے آپ کے گھر بھی آئے، اور باقی آپ کے بھائی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے. باقی موجودہ صورتحال آپ نے دنیا میں ٹریول کیا ہے. تو ریسنٹ ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں یہ بدلنے جا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، یا کب تک ہم آسرا دیتے رہیں گے یار کہ سب کچھ چینج ہو رہا ہے؟ مطلب واٹ یو تھنک، آپ کا کیا ماننا ہے؟ جی ہاں اشتیاق صاحب. اقبال، میں پاکستان مسلم لیگ بزنس فورم کا مرکزی صدر ہوں، اور بزنس فورم کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. اور لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب بھی گھر پہ آئے تھے، ڈنر وغیرہ میں نے ان کو کیا تھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2018 کے اندر ہماری مہنگائی بھی تھی جو وہ بہت کم تھی، اور ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ ہوئی. اور بینگ کراچی آئٹس، کیونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے، میں آپ کو بتلاؤں کہ کراچی میں آج ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. جی سر. جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے 2013 میں، تو جب کراچی تشریف لائے تو انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ کی، اور جو لیڈنگ بزنس مین ان کو بلایا. میں نے وہاں کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے بزنس مین تھے، وہ رو رہے تھے. انہوں نے اپنی فیملیز کو دبئی شفٹ کر دیا تھا، اور وہ اکیلے یہاں پہ رہتے تھے. انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ خدا را، ہمیں کراچی میں کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی اٹھا کے لوگوں کو کڈنیپ کر دیا جاتا تھا، ایک فیکٹری کو آگ لگ گئی تھی،
بہت ساری چیزیں بالکل ہو رہی تھی. کراچی کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب تھے اور میاں صاحب نے یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کراچی کے حالات صحیح ہوں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک آپریشن ہوا جس کے اندر جتنے بھی دہشت گرد وغیرہ تھے ان کو پکڑا گیا, مارا گیا اور چلے گئے. اور پھر اب دیکھیے کراچی پیس کا شہر ہے, دوبارہ کراچی کی رونقیں آ رہی ہیں. اور یہ چیز میں کبھی نہیں بھولوں گا میاں صاحب کی. جب میں ان سے ملا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی خاص طور پہ ہماری زندگی جو ہے وہ آپ کو مطلب آپ کی وجہ سے ہے, کیونکہ اتنے زیادہ بزنس مین جو تھے وہ اغوا ہو رہے تھے, مارے جا رہے تھے, رینسم مانگا جا رہا تھا, بوریوں میں ان کی لاشیں مل رہی تھیں. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور دوسری جو بڑی پرابلم تھی اقبال, کراچی میں 12-14 گھنٹے الیکٹریسٹی نہیں ہوا کرتی تھی, لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اور یہ بھی 12,000 میگا واٹ کا جو کریڈٹ جاتا ہے یہ بھی نون حکومت کو جاتا ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ جو حکومت آئی ہے ایک نئے مدینہ کی بات کر رہی ہے, مگر اس میں مہنگائی تھوڑی سی بہت زیادہ ہو رہی ہے غریبوں کے لیے. غربت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور ابھی دیکھیے بجٹ ابھی آیا ہے, کوئی 15 دن بھی نہیں ہوئے, اور سی این جی کے پرائسز جو تھے 15 سے 16 روپے پر کے جی بند تھی, 10 دن تک تو بند تھی, وہ ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری ہمارے دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹرولیم کے پرائسز جو ہیں وہ بھی بڑھائی جا رہی ہیں. پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ شوگر, کھانے پینے کی اشیاء کی. اب دیکھیے لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے. دیکھیے دوسرے ممالک میں یہ ہے کہ لوگوں کی انکم بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اگر 5-10%, کل ہی ٹی وی کے اوپر ایک چارٹ دکھایا جا رہا تھا جس میں یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں سب سے زیادہ انفلیشن یا مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ چینی والا جو ہے وہ اربوں روپے کما رہا ہے چینی کے پرائس بڑھا کے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ویٹ جو ہم سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, پاکستان یہ تمام چیزیں امپورٹ کر رہا ہے. تو بہت یہ سیڈ پارٹ ہے. بالکل بالکل. اچھا شازیہ بہت بہت شکریہ, وسیم بہت شکریہ, قیوم شکریہ. اچھا سر, یہ حکومت نے بات کی, آپ نے بھی کہا کہ مدینے کی ریاست, آپ زبردست بزنس مین بھی ہیں اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی آپ کافی جانتے ہیں. اچھا کیا اس کا تعلق ہوتا ہے اکانومی سے, ملک کی ترقی سے یا خوشحالی سے, کہ مذہب کا اس میں دونوں ایک مل کے رہتے ہیں, یا کاروبار, خوشحالی, بزنس یا غریبی امیری کا اس سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے؟ آپ کا کیا ماننا ہے, کیونکہ آپ زبردست بزنس مین بھی ہیں. اقبال دیکھیے نام تو بہت اٹریکٹیو ہے مدینے کی ریاست, مگر کیا ہم مدینے کی ریاست پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم اس ریاست پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ تھا کہ کوئی جانور بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں سوئے؟ جی. مگر اس وقت یہ ہوا ہے کہ آپ یقین کریں بہت کم غریبوں میں وہ فیملیز ہیں جو 3 وقت کا کھانا کھاتی ہیں, یعنی کہ ناشتہ, بلکہ لوگوں نے اپنا کرٹیل کر دیا ہے. تو نام لینے سے, اٹریکٹیو نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. سب سے بڑا ہم دیکھیں پاکستان میں ہماری غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں گے غریب لوگ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, مطلب اس کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ جی کم سے کم لوگوں کے لیے جابس پرووائڈ کریں, انفلیشن جو ہے, جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو کم کریں, لوگوں کے لیے کریں, تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کی زندگی میں چینج آئی ہے. پوری دنیا میں چائنا کی مثال میں دے رہا ہوں, کچھ دنوں پہلے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال گزارے گئے ہیں, اور میں ایک ٹی وی پہ بیٹھا تھا, میں نے ان کو کہا کہ سب سے بڑا جو کریڈٹ میں اس کی پارٹی کو دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ کوئی 10 کروڑ لوگوں کو غربت سے وہ اوپر لے کے آئے ہیں, یعنی کہ جو غریب لوگ تھے ان کو وہ مڈل کلاس میں لے آئے ہیں. تو ایک سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے حکومت کی پر رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ غریب لوگوں جو ہیں ان کا خیال کریں. مگر ہمارے غریب لوگ اب یہ ہو گئے ہیں کہ وہ دیواروں سے لگ گئے ہیں, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اور زیادہ ان کے اوپر مہنگائی کا لوڈ ڈالا گیا تو میرے خیال سے وہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی سر, آخری سوال, اس کے بعد آپ سے اجازت بھی لیں گے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب, آپ کی پرسنالٹی کی بات کی جائے تو 90s میں آپ کی شادی بھی نازیہ حسن سے, اور فرینڈ آل دی وے فرام فلپین. تھینک یو جی. آئی وڈ لائک ان کو آپ کچھ کہیں, ہائی سے ہائی ٹو ہر اپریل, ہر نیم از اپریل. I think, shall I speak in English, April? Yes. I have been to your country many times. I love Manila. I love the places. And there was a place, Paksan Hall. Whenever I go to Philippines, I always make sure to visit Paksan Hall. واہ, تھینک یو جی. اور ساما تھینک یو جی. لاسٹ سوال سر. جی ہاں, جو آپ نے ماشاء اللہ 90s میں آپ کی شادی بھی نازیہ حسن سے, ان کے ساتھ آپ نے 40 سے زیادہ ملکوں میں ٹریول کیا, اپنی زندگی آپ کی بھرپور رہی, پہلے بھی جوانی زبردست گزاری ماشاء اللہ,
बिजनेस, सियासत में आपका एक अच्छा, बहुत अच्छा मुकाम माशाल्लाह। मेक अ विश के हवाले से आपके काम, अब कोई आपकी अपनी सी विश जो आप चाहते हो कि इतनी रंगीन या इतनी जबरदस्त लाइफ या जो भी थी, उसके बाद यू थिंक अभी तक वो चीज आपने नहीं की या आप करना चाहते हैं जिंदगी में? इकबाल, आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं। मुझे लोग विश मैन भी कहते हैं क्योंकि मैं मेक ए विश फाउंडेशन के थ्रू लोगों की विशेस को पूरा करता हूँ। मेरे दिल में भी एक हसरत थी, मैं अपनी वालदा को हर रमजान के अंदर उम्रे पे लेके जाता था। अच्छा। और मेरी हसरत और विश ये थी जो दिल में छुपी थी, जिसका मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, वो ये थी कि मैं खाना काबा के अंदर कभी जाके उसको देखूं कि खाना काबा अंदर से कैसा है। और कुछ साल पहले सऊदी हुकूमत ने मुझे गुस्ले काबा की तकरीब के अंदर इनवाइट किया। मैं गुस्ले काबा में गया, मैंने वहाँ पे 45 मिनट गुजारे इनसाइड काबा। और काबा के अंदर अगर आप जाएंगे तो फर्श पे एक जगह वो मार्क है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज पढ़ते थे। मैंने वहाँ पे नफिल अदा किए, और जब मैं नफिल में गया, सजदे में गया, तो मैंने उसको जमीन को अपनी जुबान से चाट लिया ताकि वहाँ पे मौजूद ज़र्रात जो हैं वो मेरी जिस्म में दाखिल हो जाएं। तो एक मुसलमान की इससे बड़ी विश नहीं हो सकती, जो करोड़ों और अरबों रुपए दे के भी पूरी नहीं हो सकती। मगर क्योंकि मैं बच्चों की विशेष पूरी करता हूँ, अल्लाह ने मेरी दिल में छुपी विश को पूरा किया। और यहाँ पे एक आखिरी मैसेज ये दूंगा कि आप भी, अल्लाह ये कहता है कि उसके बंदों के चेहरे पे खुशी लेके आए, अल्लाह आपको भी खुशियां से नवाजेगा। आमीन। थैंक यू जी, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया इकबाल, थैंक यू। थैंक यू जी, खुश रहें, शादो आबाद रहें, सुनते रहिए 103 के बाद। ठीक है सर जी, कैसा रहा? सही रहा?